رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا يا إله العالمين يا مجيب السائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم اپنے عربی گرامر کورس کا جو بنیادی سلسلہ تھا اس کو مکمل کرنے کے بعد آج سے ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں اس سیریز کے بارے میں آپ کو مختصر تعارف کراتا چلوں. ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنے اسماء اور افعال ہیں وہ کسی نہ کسی مادہ پر مشتمل ہیں. وہ مادہ 3 حرفی بھی ہو سکتا ہے، 4 حرفی بھی ہو سکتا ہے، 5 حرفی بھی ہو سکتا ہے. اسی بنیاد پر ہم ان اسماء اور افعال کو ثلاثی، رباعی یا خماسی کہہ دیتے ہیں. اب ویسے تو قرآن مجید میں جو مادے استعمال ہوئے ہیں یا روٹ ورڈز، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ ان کو سینکڑوں سے بڑھا کر ہزاروں میں لے جا سکتے ہیں. لیکن ان میں سے بہت سے مادے ایسے ہیں جو مختلف شکلوں اور حالتوں یا اوزان میں ایک سے زیادہ مرتبہ یعنی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. اب قرآن مجید میں جو مادے استعمال ہوئے ہیں ان میں سے 100 مادے ایسے ہیں جو ٹوٹل 12,000 سے زیادہ، اور اگر ایگزیکٹ نمبر آپ دیکھیں تو 12,427 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوئے ہیں. یہ قرآن مجید میں کل استعمال ہونے والے مادوں کا تقریباً 16 سے 17% بنتے ہیں. اگر ہم ان مادوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو قرآن مجید اور عربی زبان کا سیکھنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والے وہ 100 مادے پڑھنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں جو سب سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن مجید میں. اس سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ ایک مادہ کور کرنے جا رہے ہیں جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ 1618 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور وہ مادہ ہے قاف واو لام پر مشتمل، جس کو ہم عام روٹین میں قال یقول قولاً کی شکل میں یاد رکھتے ہیں. اس مادہ کو آپ دیکھیں تو ٹوٹل 1618 مرتبہ یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اس میں قال یقول قولاً، تو قالا سے جو گردان بنتی ہے ماضی کی، اس کے جو مختلف صیغے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں. یقولو سے مضارع کے جو صیغے بنتے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کا مصدر قولاً یہ بھی ایک شکل ہے جو استعمال ہوا ہے. اسی طرح کیلا کی ایک شکل ہے، کیلن کی ایک شکل ہے، یقالو ایک شکل ہے، قولن، کل، قائلن، تقولن، اقاویل. یہ مختلف شکلیں ہیں جو قرآن مجید میں اس مادہ سے استعمال ہوئی ہیں. تو ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ مادہ ہے کیا، یہ مختلف صورتوں میں مختلف شکلیں کیسے اختیار کرتا ہے، اور مختلف اوزان یا شکلوں میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اور قرآن مجید سے کچھ ایگزامپلز بھی ہم دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں یہ مادہ قاف واو لام باب ناصر ینصر سے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو ناصر ینصر سے اگر آپ اس کو بنائیں تو شکل کیا ہونی چاہیے اس کی؟ قاولا یقول قولاً. قولاً اس کا مصدر ہے. یہ اس کی اصلی شکل ہے باب ناصر ینصر سے. لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر کہ قاف واو لام میں واو جو ہے حرف علت ہے، اس کا مطلب یہ غیر صحیح فعل ہے، تو اس کے اوپر تعلیل کے قواعد جو ہیں وہ اپلائی ہوں گے. تو تعلیل کے قواعد جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو قاولا قالا بن جائے گا، یقولو یقولو کی شکل اختیار کر لے گا، اور قولاً یہ اس کا مصدر. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو پڑھیں قاولا یقولو قولاً، اب ہم اسے پڑھیں گے قالا یقولو قولاً. اس سے پہلے کہ میں
کالا یقولو کی گردان سے مختلف صیغے آپ کے سامنے رکھوں، پہلے ذرا ان قواعد کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں کہ تعلیل کے یا اجوف کے قواعد یہاں پہ کیسے اپلائی ہو رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو پہلا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتحہ یعنی زبر کے ساتھ حرف ہو، اور ما بعد بھی متحرک ہو۔ فرق کیا ہے کہ حرف علت متحرک کا مطلب زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ما قبل کے اوپر صرف زبر ہو اور ما بعد کے اوپر بھی زبر زیر پیش کوئی بھی ہو تو گویا وہ متحرک ہو۔ تو ایسی صورت میں رول یہ ہے تعلیل کا کہ ہم حرف علت کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ اب جیسے قاولا کو آپ دیکھیں، واو حرف علت ہے، یہ متحرک ہے، ما قبل کے اوپر فتحہ ہے، ما بعد بھی متحرک ہے، تو ہم واو کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کالا۔ تو قاولا سے کالا کیوں بنا؟ یہ تعلیل کا قاعدہ ہم نے اپلائی کیا۔ دوسرا قاعدہ جو ہم جانتے ہیں تعلیل کا جو اجوف کے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حرف علت متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو اور ما بعد متحرک ہو، تو ایسی صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا۔ پیچھے کون ہے؟ ما قبل، وہ ساکن ہے، یعنی حرف علت اپنی حرکت ما قبل ساکن کو ٹرانسفر کر دے گا اور خود اپنی وہ جو حرکت تھی جو اس نے ٹرانسفر کی اس کے موافق حرف سے بدل جائے گا۔ اور موافق حروف ہم جانتے ہیں کہ پیش کا موافق حرف واو ہے، اور زبر کا موافق حرف الف ہے، اور زیر کا موافق حرف یا ہے۔ تو اب ایک مثال دیکھیں، جیسے یکولو یہ مضارع کا صیغہ بظاہر تھا، تو اب غور کریں، حرف علت متحرک، ما قبل ساکن، ما بعد متحرک، تو حرف علت واو نے اپنی حرکت پیش کاف کو منتقل کر دینی ہے، تو کاف کے اوپر پیش آ گیا۔ اب خود واو کیا کرے گا؟ اس کی جو حرکت تھی وہ پیش تھی، اس کے موافق حرف سے بدل جائے گا۔ وہ موافق حرف پیش کا ویسے ہی واو ہوتا ہے، تو واو بظاہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ واو سے تبدیل ہوا ہے ایک اور واو سے، لیکن کیونکہ پہلے ہی واو تھا تو آپ کو وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی، لیکن رول یہی اپلائی ہوا کہ یہ اب شکل اس کی یکولو سے کیا بن گئی؟ یقولو۔ تو یہ دوسرا قاعدہ یہاں پہ آپ کو اپلائی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تیسرا قاعدہ جو اجوف کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتحہ یا ساکن ہو، لیکن ما بعد اب ساکن ہو جائے، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو قاعدہ نمبر 1 اور 2 جو پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے، اس کے بعد حرف علت کو ڈراپ کر دیں گے۔ اب حرف علت جب گر جائے گا، اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو پیچھے فا کلمہ ہے، فا کلمہ کی حرکت کے بارے میں اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، آیا وہ حرکت تبدیل کی جائے یا اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس کا فیصلہ، اس کا جو ڈیسیژن ہے وہ کس بنا پر ہم کریں گے؟ وہ ہم فیصلہ کریں گے فا کلمہ کی حرکت پہ۔ اگر تو فا کلمہ کی حرکت اپنی اصلی ہے تو ہر صورت اسے تبدیل ہونا ہے، لیکن اگر فا کلمہ کی حرکت اپنی نہیں ہے بلکہ پیچھے ٹرانسفر ہوئی ہے حرکت اور وہ حرکت اب فا کلمہ کے اوپر ہے، تو ایسی صورت میں ہم فا کلمہ کی حرکت کو تبدیل نہیں کریں گے۔ یہ ہوگا ہمارا ڈیسیژن یا فیصلہ۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ حرکت تبدیل کرنی ہے، تو آئے گی کون سی حرکت؟ تو اس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ باب نون اور کاف کی صورت میں فا کلمہ کے اوپر پیش آتا ہے اور باقی تمام صورتوں میں زیر آتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا قاعدہ۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے کولنا، یہ چھٹا صیغہ کالا والا جو بنے گا وہ کیا بنے گا؟ کالا کی گردان سے کولنا۔ تو حرف علت متحرک، ما قبل فتحہ، ما بعد ساکن۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ واو کی حرکت پیچھے ٹرانسفر نہیں ہوگی کیونکہ پیچھے پہلے ہی متحرک ہے، لیکن واو ڈراپ ہو جائے گا۔ اب واو ڈراپ ہوا تو بظاہر یہ کیا بننا چاہیے تھا؟ کلنا، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ حرف علت ڈراپ کرنے کے بعد ہم نے فا کلمہ جو اس صورت میں کاف ہے اس کے اوپر ہم غور کریں، کاف کی حرکت اپنی ہے، اصلی ہے، تو لہٰذا ہر صورت بدلے گی۔ اب بدلے گی تو
یہ باب نون ہے، باب نون میں پیش آتا ہے تو کاف کے اوپر پیش آ جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کلنا۔ اسی طرح یک ولنا کے اوپر آپ غور کریں، حرف علت متحرک، ما قبل اب ساکن ہے اور ما بعد بھی ساکن ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے تو حرف علت کو پیچھے اپنی حرکت ٹرانسفر کرنی ہے، پھر رول نمبر 3 کے مطابق اس نے ڈراپ ہونا ہے۔ بظاہر اس کو کیا بننا ہے؟ یقلنا۔ اب فا کلمہ کی حرکت دیکھیں، اس کی اپنی حرکت نہیں ہے، ٹرانسفر ہو کے آئی ہے، تو ہم تبدیل نہیں کریں گے، تو یقلنا کی شکل ہی برقرار رہے گی۔ تو یہ تھے وہ قواعد جن کی بیسس پہ کالا یقولو کی گردان میں ہم جانتے ہیں کہ تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں کس طرح نظر آتی ہیں؟ یہ گردان ہے ہمارے پاس، کالا کالا کالو، کالت کالتا کلنا، کلتا کلتما کلتم، کلتی کلتما کلتنا، کلتو کلنا، تو یہ ہمارے پاس گردان ہو گئی ماضی کی۔ تو قرآن مجید میں کثرت سے اس گردان کے اندر موجود جو مختلف صیغے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو استعمال ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب ایک مثال دیکھ لیں باب نصر ینصرو سے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، کالا یقولو قولن، قولن جو مصدر ہے اس کا معنی ہے کہنا، بولنا۔ اب ماضی کی گردان سے ایک مثال دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب اس کے اوپر دیکھیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یا فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ اچھا، کالا آپ کو کبھی الا کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی نظر آئے گا، یعنی حرف جر الا کے ساتھ، اس کو ہم صلہ کہتے ہیں، تو اس کے معنی تبدیل ہوتے ہیں اس صورت میں۔ تو اب اس کے معنی ہوں گے کسی کے خلاف کوئی بات گھڑ لینا یا کسی پر بہتان لگانا۔ تو یہ ایک بہرحال مثال ہوگی آپ کے پاس، کالا کی جو ماضی کی گردان ہے اس میں سے دیکھیں آپ کو ایک صیغہ استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مضارع کی گردان کی شکل یہ رہے گی، یقولو یقولانی یقولون، تقولو تقولانی یقولنا، پھر تقولو تقولانی تقولون، تقولین تقولانی تقولنا، اور اقولو نقولو۔ تو یہ ہماری گردان ہے۔ اب اس گردان کے بھی جو مختلف صیغے ہیں یہ بھی مختلف شکلوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ 14 صیغے مضارع کے اور 14 صیغے ماضی کے جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، انہی میں سے یہ مادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ شکلیں ہیں جن میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے، لیکن پہلے مضارع کی ایک ایگزامپل دیکھ لیں۔ کالا یقولو قولاً، اب یقولو کے حساب سے دیکھیں مثال، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ یقولو کا استعمال آپ کو نظر آ رہا ہے اس آیت میں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کالا یقولو قولاً کا جو مجہول ہے اجوف سے کیونکہ آ رہا ہے، تو یہ فیلا کے وزن پہ آتا ہے، تو یہ بنے گا کیلا، اس کا معنی ہوگا کہا گیا۔ تو یہ ماضی مجہول کا صیغہ کیلا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں ہی دیکھ لیں آپ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اب آپ کو کیلا کا استعمال نظر آ گیا، اور قالو یہ ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، بظاہر اس کا معنی ہونا چاہیے تھا وَإِذَا قِيلَ، اور جب انہیں کہا گیا، لیکن کنٹیکسٹ ہے اس آیت کا، تو اب اس کا ترجمہ ہم ایسے انداز میں کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مثال آپ کو ماضی مجہول کیلا کی نظر آ گئی۔ مضارع مجہول کا جو ہمارا صیغہ بنتا ہے وہ ہے یقالو۔ اب یقالو کا معنی ہوتا ہے کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا۔ تو سورہ فصلات کی آیت نمبر 43 میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ما یقال لک الا ما قد قیل الرسل من قبلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے۔ تو اس آیت میں آپ کو یقالو کا استعمال نظر آ رہا ہے جو کہ مضارع مجہول ہے۔ اچھا، اس باب سے، اس مادے سے ایک اسم ذات قیلن کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بات۔ جیسے سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 آپ کو نظر آ رہی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا،
اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے. تو اس آیت میں آپ کو قیلن اس میں ذات کی شکل میں استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ بات. ایک اور اس میں ذات جو مصدر ہے اس کا ناصر ینصر باب سے قال یقول قولن، قولن سے اس میں ذات قولن بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی بھی بات. اس کی جمع ہوتی ہے اقوالن، اور جمع کی جمع پھر ہوتی ہے اقاویلن. جمع الجمع آپ اسے کہہ لیں. اب یہ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو قولن کا استعمال آپ کو بتا رہا ہے، اور آگے انشاءاللہ ایک مثال میں رکھوں گا جس میں اقاویل کو بھی آپ استعمال ہوتا دیکھیں گے. وما ہوا بقول شاعر، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 41، اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے. تو یہ آپ کو اس میں ذات قولن کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اچھا، قالا یقول قولن سے اگر آپ فعل امر بنائیں تو فعل امر ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر ہم حاضر کے سیغوں سے بناتے ہیں. اب اگر میں حاضر کا ایک سیغہ اٹھا لوں تقولو، تقولو سے فعل امر بنائیں، پہلے لام ساکن ہو جائے گا، مضارع کی علامت گر جائے گی. اب مضارع کی علامت گرے گی، کاف کے اوپر پیش ہے تو حمزہ تو ہم نہیں لگائیں گے، لیکن آخر میں کیا ہے، لام بھی ساکن آ گیا، واو بھی ساکن آ گیا. تو رول یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو علیل حرف ہے، حرف علت ساکن، اس کو ہم گرا دیں گے. تو باقی کیا بچ جائے گا؟ کل. اس کا معنی ہوتا ہے تو کہے. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 کی مثال میں آپ کے سامنے لایا ہوں. قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ زیادہ جانتے ہو یا اللہ. لیکن یہ کل کا استعمال آپ کو کافی جگہوں پر نظر آئے گا، جیسے آخری جو 3 صورتیں ہیں ان کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح قل یا ایہا الکافرون. تو یہ مختلف شکلوں میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ فعل امر. اچھا، اس سے اگر ہم اسم الفاعل بنائیں تو فاعلن کے وزن سے بظاہر یہ ورڈ ہونا چاہیے تھا قاولن، لیکن جب تعلیل کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے قائلن. اس کا معنی ہوتا ہے کہنے والا. جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں آپ کے سامنے ایک مثال ہے، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ تم لوگ قتل مت کرو یوسف کو علیہ السلام. تو یہ اسم الفاعل کی ایک شکل قائلن بھی استعمال ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا، آخر میں ایک چیز اور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس مادہ سے، وہ یہ ہے کہ باب تفاعل سے بھی استعمال ہوتا ہے یہ مادہ. اب باب تفاعل کو اگر یاد کریں تو ہم ماضی مضارع مصدر کیا اس کا بناتے تھے؟ تفعل یتفعل تفعلا. تو اسی طرح قاف واو لام مادہ جب آپ اس میں ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ تقول یتقول تقولا. تو یہ بن گیا مادہ. اب اسی مادہ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے 2-3 آیات میں نے رکھی ہیں، لیکن پہلی ہی آیت میں آپ کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تقولا، یہ باب تفاعل سے، اور پیچھے اقاویل جو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ قولن کی جمع اقوالن، پھر اس کی جمع اقاویلن. اب یہ آیت آپ کے سامنے آیت نمبر 44 سے 47 سورۃ الحاقہ، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی شاہ رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تقولا کا استعمال، جھوٹی باتیں بنانا یعنی اپنی طرف سے گھڑ کے کسی کی طرف منسوب کر دینا. بعض الاقاویل، اب اقاویل بھی کیا ہے؟ باتیں. تو یہ آپ کو شکل نظر آ رہی ہے جس میں باب تفاعل سے یہ مادہ استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اقاویل کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ قولن کی جمع اقوالن، پھر اس کی جمع الجمع اقاویلن. تو یہ تھا ہمارا پہلا مادہ جو ہم نے آج دیکھا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ یہ مادہ ہے جو استعمال ہوا ہے، اور یہ کل تقریباً 1618 مرتبہ استعمال ہوتا آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گا.
اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔